الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. ولا تقولوا اور نہ کہو لمن اس کے لیے یقتلو جو قتل کیا جائے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اموات مردہ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے شہید کیا جائے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، وہ زندہ ہیں. دوسری آیت میں احیاء عند ربهم یرزقون، اپنے رب کے ہاں زندہ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے. اب یہاں پر اللہ جل شان ذات عالی نے شہداء جو قربانی میں اعلی درجے تک پہنچ جاتے ہیں اور اپنے جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ شہید ہو جاتے ہیں، وہ شہید کہا جاتا ہے، ان کو مردہ نہیں کہا جاتا کہ یہ مر گیا، وہ شہید ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ شہید زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے. بالکل اسی طرح شہید کے ساتھ جسم کے ساتھ روح کے ساتھ اس کا جسم بھی شامل ہے، اس نے اپنے جسم پر تکلیفیں برداشت کی ہیں. تو جس جسم کو اللہ کے رضا کے لیے اس نے جو ہے قربان کیا، اللہ تعالیٰ اسی جسم کو بقا عطا فرماتے ہیں. اور موت سے تو کوئی انکار نہیں کرتا، موت تو ہر آدمی کے لیے مقرر ہے، متعین ہے ایک وقت پر. جس وقت پہ اللہ نے موت مقرر کر دی ہے اسی وقت پر موت آ کر رہے. لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جو اللہ نے اجل آپ کا نیٹا آپ کا وقت لکھا ہوا ہے موت کا، ایک لمحہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اٹل فیصلہ ہے. اختیار نبیوں کو دیا جاتا ہے کہ اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا آپ اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، وہ نبیوں کو اختیار دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ فرماتے ہیں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا. یہ مسلمہ ایک حقیقت ہے کہ موت آ کر رہے گی. اب موت کے بعد جو زندگی ہے، حیات برزخی اس کو کہتے ہیں، یہ مختلف ہے. اب جو شہداء ہیں، انبیاء ہیں، ان کے جسم محفوظ ہیں اور ان کی زندگی کا جو اثر ہے نبیوں کی زندگی شہداء سے بھی اعلیٰ ہے. اب شہداء کی جو ان کے اجساد جو ہے محفوظ ہیں، دنیاوی جو جسم ہے، شہیدوں کے جسم اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر. اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کو نقصان پہنچائے، وہ بھی محفوظ ہے. اب شہید اور نبی میں فرق یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا مال جو ہے وہ میراث میں نہیں دیا جاتا، وہ صدقہ کیا جاتا، وہ صدقہ ہو جاتا، وہ میراث میں نہیں دیا جاتا. اس کے علاوہ انبیاء علیہم السلام کے جو ازواج مطہرات ہیں ان کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی جو حیات برزخی ہے وہ شہیدوں سے بھی اعلیٰ ہے. اور مختلف روایات میں ہے اور حدیث اسراء میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے سرخ ٹیلے کے پاس مررت علی قبر موسیٰ عند کثیب الاحمر فرأیت وهو قائم یصلی فی قبرہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک قبر پر سرخ ٹیلے کے پاس میں گزرا تو میں نے قبر میں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. اب جو حیات برزخی کے قائل نہیں ہیں بہت جو ہے حدیثوں سے انکار کر بیٹھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور بھی صحابہ تھے تو دو قبروں پر گزر رہے تھے، صحیح روایت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے وہ
بدک گئی تو صحابہ کرام نے فرمایا حضور کے اونٹنی کو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اب قبروں پر گزر رہے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبروں پر گزر رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور یہ دو گناہوں کی وجہ سے عذاب ان کو ہو رہا ہے. ایک آدمی یمشی بن نمیمت ہے، یہ چغل خوری کرتا تھا، اور دوسرا آدمی جو ہے یعنی پیشاب سے یعنی پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرتا. یمشی بن نمیمت ہے، تو یہ چغل خوری کی وجہ سے جو ہے ان کو عذاب ہو رہا تھا. اب یہ گناہ وہ ہے جو انسان اس کو گناہ بڑا گناہ بھی نہیں سمجھتا، حالانکہ ایک بات ہے دو آدمیوں کے درمیان ہے، یا آپ کو کسی آدمی نے ایک بات کہی ہے کہ وہ آگے پھیلائے نہیں، اگر آپ نے آگے پھیلا دی تو اس سے فساد پھیلتا ہے. آپ جو ہے وہ بات دوسرے کو پہنچا دیں اور اس کی جو ہے باتیں دوسرے کو پہنچا دیں تاکہ آپس میں لڑائیاں ہو جائیں، تو یہ چغل خوری ہے، اس کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جائے. جو آدمی پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا اس کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جائے. اب یہ جسم بھی عذاب میں شریک ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی اس کو دفن کیا جاتا ہے اس کی روح جو ہے دوبارہ لوٹائی جاتی ہے، اس کے روح کا تعلق جسم کے ساتھ قائم کیا جاتا ہے. فیقعدانی، فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں. اب فرشتے روح کو بٹھاتے ہیں، جسم کو بٹھاتے ہیں. جو لیٹا ہوا ہے جس کو لٹایا گیا اس کو بٹھاتے ہیں نا. اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں حیات برزخی شہداء کی تمہیں شعور تمہارے شعور میں نہیں، وہ زندہ ہے، شہداء زندہ ہے. اور جو ہے سبز پرندوں میں ان کے روح ڈالے جاتے ہیں اور وہ جنت کا سیر کرتے ہیں. اب جو شہیدوں کے ازواج ہیں ان کو نکاح میں یعنی جو متوفی عنہا زوجہا، جو مدت گزرے، جو آدمی جس کی خاوند فوت ہو جائے، اس عورت کی عدت کیا ہے؟ 4 ماہ 10 دن. اس عدت کے بعد شہداء کی بیویاں نکاح میں نکاح کر سکتی ہیں، لیکن انبیاء علیہم السلام کی جو زندگی حیات برزخی ہے وہ شہداء سے بہت اوپر ہے. ان کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ ان کی حیات بہت زیادہ ہے اس سے اوپر. تو اللہ جل شان ذات عالی فرماتے ہیں لا تقولوا، اور نہ کہو، ولا تقولوا، اور نہ کہو لمن یقتل، اس کے لیے جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے، شہید کیا جائے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. وہ بالکل زندہ ہے، ان کی زندگی کا تم شعور نہیں. دوسری آیت میں عند ربہم یرزقون، اللہ کے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے. اب صحابہ کرام اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہے تسکین الاتقیاء فی حیات الانبیاء، ہمارے استاد محترم کے کتاب ہے، اس کی تصنیف ہے محمود عالم صفدر اکاڑوی دامت برکاتہم العالیہ. اس کے صفحہ نمبر 160 پر انہوں نے نقل فرمایا کہ حکیم الامت حضرت تانوی فرماتے ہیں، آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں کہ یہی حیات ہے جس میں حضرات انبیاء علیہ السلام شہداء سے بھی زیادہ امتیاز اور قوت رکھتے ہیں، حتیٰ کہ بعد موت ظاہری کے سلامت جسد یعنی جسم سالم ہے، اس کے ساتھ ایک اثر اس حیات کا اس عالم کے احکام میں بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مثل ازواج احیاء کے یعنی زندہ لوگوں کی بیویوں کے، اگر کسی آدمی کی جو ہے یعنی وہ خود زندہ ہے، اس کی بیوی کسی کے نکاح میں نہیں دی جا سکتی، اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے ازواج سے بھی کسی کو نکاح جائز نہیں ہوتا، اور ان کا مال میراث تقسیم نہیں ہوتا، اور دوسروں کے نکاح میں نہیں آ سکتی. بس اس حیات میں سب سے قوی تر انبیاء علیہم السلام ہیں، پھر شہداء، پھر معمولی جو ہے عام جو ہے مردے اس کے علاوہ. اب فرماتے ہیں کہ علامہ سخاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس آیت مبارکہ میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور آپ ہرگز یہ گمان نہ کرو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں
کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں. ان اللہ کے ہاں رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے. اس آیت کے تحت لکھتے ہیں ومن ادلت ذالک ایضا قوله تعالی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله فإن الشهادة حاصلة له علیہ السلام علی اتم الوجوہ لأنه سید الشہداء، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت حاصل ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام شہیدوں کے سردار ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام شہیدوں کے سردار ہے. شہیدوں کو جو شہادت کا درجہ ملتا ہے وہ نبی کی اتباع کی وجہ سے ملتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس سے شہداء سے بھی زیادہ اعلیٰ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی عند قبری سمیتہ ومن صلی ناحیت ابلغتہ، جو میرے قبر شریف کے پاس جو ہے درود پڑھے تو میں سنتا ہوں، اور جو دور پڑے تو فرشتے وہ درود میرے پاس پہنچا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا من زارا قبری فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی یہ ایسا ہے جیسے جس نے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے اجر عطا فرمائیں گے جیسے جس نے زندگی میری زیارت کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں. تو فرماتے ہیں یہاں پر ان الشہداء بعد موتهم وقتلهم احیاء عند ربهم يرزقون فرحین وهذه صفة الاحیاء في الدنيا واذا كان هذا في الشهداء كان الانبیاء بذلك احق واولى. جب انبیاء علیہم السلام شہداء جب زندہ ہیں ان کو اللہ کے ہاں رزق دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو خوش کرتے ہیں اپنی انعامات سے اور جنتوں کی سیر کراتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے انبیاء علیہم السلام ہیں وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں. اور پھر فرمایا قاضی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ورد النص فی کتاب اللہ تعالی فی حق الشہداء انہم احیاء یرزقون وان الحیاۃ فیہم متعلقۃ بالجسد فکیف بالانبیاء المرسلین. جب شہداء زندہ ہیں تو انبیاء علیہ السلام بطریق الاولا زندہ ہیں. نیل الاوتار جلد 3 صفحہ 214. اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ بھی اپنی کتاب میں ذکر فرماتے ہیں فتح الباری میں، بخاری شریف کی شرح ہے، جلد نمبر 13 صفحہ 196 میں فرماتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ جو لوگ زندہ ہیں، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پہلے صاعقہ میں مریں گے، اور جو پہلے سے مرے ہیں وہ جو ہے الا من شاء اللہ کی استثناء میں داخل ہیں. اور یہ بات حدیث کے خلاف نہیں ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام ان میں شمار ہیں جو مستثنیٰ کیے گئے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام سب اللہ کے ہاں زندہ ہیں اگرچہ وہ اہل دنیا کی نسبت سے اموات کی صورت میں ہیں، اور یہ مرتبہ شہداء کو حاصل ہے. اور انبیاء علیہ السلام تو بلا شک شہداء سے کئی درجہ اعلیٰ ہے اور ان کی مستثنیٰ ہونے کی تصریح موجود ہے. تو یہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے. اسی طرح عبداللہ بن مسعود ابن عباس صحابہ کرام بھی اس پر متفق ہیں، اور کہ انبیاء علیہ السلام کی جو حیات برزخی ہے وہ شہداء سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے. وہ شہداء سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے. ان کو جو زندگی ملی ہے بعد الوفات جو ہے وہ اپنے قبروں میں زندہ ہے. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. تو اس طرح مختلف آیات سے اور مختلف احادیثوں سے یہ بات واضح ہے. تو یہ تمام آیتیں اس حدیث کی وضاحت توثیق کرتے ہیں، مضبوطی کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنے قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نمازیں پڑھتے ہیں. یہ اللہ فرماتے ہیں ولا تقولوا، اور آپ نہ کہو، تم لوگ نہ کہو لمن یقتل، ان کے لیے جو قتل کیا جائے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن ان کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے، اور وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں. اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق.